اجر سے اللہ محروم نہ رکھے۔ ماہ سیام رمضان المبارک برکتیں بانٹتا ہوا، نور بکھیرتا ہوا، رحمتیں تقسیم کرتا ہوا جلوہ گر ہوا، اور اب بڑی تیزی کے ساتھ یہ مہینہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آج اس کے 22 روزے گزر چکے ہیں، باقی ہمارے پاس 6 یا 7 ایام ہیں۔ ہمیں بھرپور انداز سے اس مہینے کی برکتیں سمیٹنے کی سعی کرنی چاہیے۔ سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے اگر گزشتہ ایام ہم اس مہینے کی رحمتوں کو حاصل نہیں کر پائے تو رخصت ہوتے ہوئے ان لمحات اور ان گھڑیوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں اس مہینے کی برکتیں سمیٹنی چاہیے، چونکہ جو پورا مہینہ گزرنے کے باوجود بھی محروم رہ جاتا ہے اور اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی، وہ بہت بڑا محروم ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام منبر کی تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین پکارا تھا، تو بعد میں جب پوچھا گیا تو آقا کریم نے تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہنے کی وجہ ارشاد فرمائی، اور ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے تھے اور انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو ماہ سیام رمضان المبارک کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اس مہینے میں بھی جو محروم رہ گیا تو کب اس کی محرومی دور ہوگی؟ برسات کے موسم میں بھی جو خشک ہی رہا تو اس کو روئیدگی کب ملے گی؟ بہار رت کے اندر بھی جن شاخوں پہ برگ و باز نہیں آیا تو پھر وہ ہری کب ہوگی؟ یہ اہل ایمان کے لیے موسم بہار ہے۔ اللہ جل شانہ کی رحمتیں اس کے بندوں کو ہر لحظہ نصیب ہوتی ہیں، لیکن اس مہینے میں اس کی رحمتیں برستی ہیں، اور اگر کوئی اس مہینے بھی رحمتیں حاصل نہ کر پائے تو وہ پورا محروم ہے۔ برستی بارش میں جو اپنا برتن ہی الٹا رکھے گا تو ایک قطرہ بھی نہیں پا سکے گا، اور جو اپنا برتن سیدھا رکھے گا تھوڑی بارش کے اندر بھی اس کو کچھ حاصل ہو پائے گا۔ تو اگر ہمارے دل ٹیڑھے ہوئے ہم نے حصول برکت کے لیے، حصول نور کے لیے اپنے دلوں کے ظرف، اپنی جھولیاں اس کے حضور کشکول نہیں پھیلائے تو یہ مہینہ تو نور بانٹتا ہوا گزر جائے گا، لیکن ہم محروم رہیں گے۔ تو میں آخری عشرے کے ان مبارک لمحوں میں ایک بار پھر بارگاہ عزتی میں اپنے لیے اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میرے مالک اس مہینے کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ رکھا جائے۔ ہمارا نام محرومین میں، مطرودین میں اور ایسے لوگوں میں شامل نہ رکھا جائے جو ایسی بابرکت ساعتوں سے بھی دور کشید نہیں کر پاتے، بلکہ اس مہینے کی برکتیں اللہ ہمارے دل میں ڈال دے، ہماری روح میں اس کی برکتیں اتار دے، اور اللہ اپنے محبوب کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ جو دن گزرے اس میں جو اعمال خیر ہم سے ممکن ہوئے، تمام تر کوتاہیوں کے باوجود اللہ انہیں قبول فرما لے، اور جو بقیہ 6 یا 7 دن ہمیں میسر آنے والے ہیں
اللہ ان دنوں میں ہمیں بھرپور سعی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ آتا تو اللہ کے محبوب خود بھی بیدار رہتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار رکھتے، اور شد المیزر کے لفظ حضور کمر بستہ ہو جاتے اور شدید محنت کرتے اس عشرے میں، چونکہ اس عشرے کی طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر تلاش کرنے کا کہا گیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر تیسرے 10 دن کا اعتکاف کیا، اور ایک دن حضور نے حجرہ انور سے سر انور کو باہر نکالا تو 2 لوگ کسی معاملے میں الجھ رہے تھے، تو آقا کریم نے سر انور جو ہے وہ حجرہ مبارک کے اندر کر لیا، اور پھر فرمایا کہ میں نے اس لیے سر انور نکالا تھا کہ تمہیں بتا دوں کہ لیلۃ القدر کون سی مبارک شب ہے، لیکن ان 2 لوگوں کی باہمی الجھن کی وجہ سے اس کا تعین اٹھا لیا گیا۔ اب اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہاں سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو باہمی الجھن ہے، جو آپسی اختلاف ہے، اس سے امت کتنی بڑی محرومیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں ایک تو بھرپور سعی کرنی چاہیے پورا سال ہی اور ماہ صیام میں خاص طور پہ، کہ ہم دوسروں سے الجھاؤ نہ کریں، بلکہ فرمایا اگر تم سے کوئی الجھنا بھی چاہے، تم سے کوئی لڑنا بھی چاہے، تو تم کہو انی صائم، میں نے روزہ رکھا۔ اللہ، تو اپنے لہجے میں نرمی پیدا کرو، اپنے رویے میں نرمی پیدا کرو، طرز عمل کے اندر لطافت پیدا کرو، اور ایک دوسرے کے لیے تمہارے دل میں شفقت، رحمت اور محبت اس طرح بھری ہو کہ تم اس کی خیر خواہی بجا لاؤ، اور ایک صالح معاشرت کی تشکیل کے لیے ماہ صیام رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ ایک تو ہم روزہ رکھ کر کے بھوک پیاس گوارا کر کے غریب لوگوں کی، مفلوق الحال لوگوں کی پیاس اور بھوک کو عملاً محسوس کرتے ہیں کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ حالانکہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ 12 گھنٹے کے بعد، 14 گھنٹے کے بعد، 15 گھنٹے کے بعد، 10 گھنٹے کے بعد، جو بھی مختلف جگہوں پہ ملکوں میں مختلف اوقات ہیں، اتنے گھنٹوں کے بعد افطار تک پہنچیں گے اور ہمیں کھانا ملے گا، بلکہ بہت ساری انواع و اقسام کی چیزیں افطار کے دسترخوان پہ موجود ہیں۔ پھر بھی مشکل ہوتا ہے ان لمحوں تک پہنچنا، بالخصوص جو لوگ دن کو کام بھی کرتے ہیں۔ روزہ نصف صبر کہا گیا ہے، اور یہ غریب کی بھوک ہمیں دکھاتا ہے، لیکن اس میں پھر بھی ہمارا وقت متعین ہوتا ہے کہ 8 گھنٹے کے بعد، 10 گھنٹے کے بعد ہمیں کھانا، انواع اقسام کی نعمتیں ملیں گی۔ اور بھوک اور پیاس میں بلکتے ہوئے وہ لوگ جن کے پاس کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے کہ پیٹ بھرنے کے لیے لقمے کب میسر آئیں گے، تو وہ کس طرح اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ بالخصوص بچے جو غریب ماں باپ کے بچے ہیں، مفلوق الحال بچے، تو وہ کس طرح بے چینی اور اضطراب میں وقت کاٹتے ہیں کہ ماں باپ کے پاس گنجائش نہیں ہوتی کہ ان کی ضرورت کو پورا کر سکے۔ تو روزہ ہمیں احساس دیتا ہے۔ اب عید آئی تو عید کی خوشیوں میں ان محروم لوگوں کو شامل کرنے کے لیے صدقہ فطر واجب کر دیا گیا، تاکہ تم صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر کے ان کو بھی، غریبوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کرو۔ اس لیے وہ عیدگاہ جانے سے پہلے دینے کے لیے ہمیں تلقین اور ترغیب دی گئی ہے۔
تاکہ وہ لوگ خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں۔ بعض لوگ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ انہیں عید سے پہلے صدقہ فطر نکالنے کی فرصت بھی نہیں ملتی۔ ذرا وہ تصور کریں کہ تم اتنے مصروف ہو کہ موجود پیسوں سے تمہیں پیسے نکالنے کی ضرورت جو ہے وہ فرصت نہیں مل رہی، اور دوسری جانب وہ ہیں کہ جو روز انتظار کرتے سو جاتے ہیں کہ ہمیں پیٹ بھر کے کھانا ملے۔ کاش کہ ہم ان لوگوں کی ضرورت کو عملاً محسوس کریں۔ اس مہینے کا ایک نام شہر المواسات رکھا گیا ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کا دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے۔ پریشان حالوں کو، لاچاروں کو، مجبوروں کو، مفلوق الحال لوگوں کو اور ان کی مشکلات کو سمجھنے کا موقع ہے۔ مجھے اپنی ہمسائیگی کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے اطراف میں پھیلے ہوئے لوگوں کے اندر غور و فکر کرنا ہوتا ہے کہ ہم ان کی ضرورت کو مقدور بر پورا کرنے کی کوشش کریں۔ جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے، شریعت ہم سے مواخذہ نہیں کرتی۔ ہمارے اوپر اتنا بوجھ ہمارے رب نے ڈالا ہے جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں، اور ہماری استطاعت کے مطابق ہی ہم مکلف بنائے گئے ہیں، اور ہمیں پوچھا بھی اس حوالے سے جائے گا۔ لیکن اگر ہم ان ذمہ داریوں کو پورا بھی نہیں کرتے جو ہمارے ذمہ واجب الادا ہیں، اور ہمارے لیے ان کو پورا کرنا بہت آسان ہوتا ہے، مشکل بھی نہیں ہوتا۔ جس طرح میں نے تمثیل دی کہ کچھ لوگ صدقہ فطر جا کے کسی غریب کو دینے کی فرصت نہیں پاتے، انہوں نے رکھا ہوا، ان کے پاس ہے، وافر ہے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں یا مصروف ہو جاتے ہیں، جبکہ اگر وہ بر وقت اگر کسی غریب کو پہنچ جائے تو وہ اپنی عید کی خوشیاں ان سے پوری کر سکتا ہے۔ اس کے لیے وہ زندگی بخش چند سکے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ جا کے اس کی جھولی میں ڈال دیں اور جا کے اس کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ تو پھر سوچیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ اچھا مسلمان تو بہت بلند شانوں کا مالک ہوتا ہے، شاید ہم اچھے انسان کہلوانے کے قابل بھی نہیں پھر رہتے۔ تو میں بارگاہ عزتی میں دعا گو ہوں کہ یہ شہر مواسات، یہ محبتوں اور غم گساریوں کا مہینہ، یہ پیار اور الفت سکھانے والا مبارک مہینہ ہمارے لیے خیر و برکت کا ضامن بنے، اور جو دن گزارے ان دنوں کی عبادتیں، ریاضتیں، اچھے اعمال قبول کیے جائیں، اور جو آنے والے ایام ہیں اللہ ان ایام کو پوری مستعدی کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی اس نشست میں مجھے مولا کائنات، زوج بطول، اخی رسول حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے کچھ کہنے کا کہا گیا ہے، تو آپ کی اگر توجہ میری جانب مبذول رہے تو چند کلمات ادا کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ جس پاکیزہ ہستی کا عنوان آج یہاں میرا اور آپ کا موضوع سخن ہے، وہ عالی مرتبت وہ ہستی ہے جنہیں اللہ کے پیغمبر نبی رحمت حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا وہ نور نصیب ہوا جو انہی کا مقسوم ہے۔ اور پھر غور کیجئے، یہ اعزاز کائنات میں کسی دوسرے شخص کو نہیں ملا جو لیکن اس کو مسجد میں شہادت کا اعزاز تو نہیں ملا، تو یہ اعزاز صرف مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہوا کہ ان کی کعبۃ اللہ میں ولادت ہوتی ہے اور مسجد کوفہ میں ان کی شہادت ہوتی ہے۔ وہ آئے بھی اللہ کے گھر میں ہیں، گئے بھی اللہ کے گھر سے، اور جو درمیان کا ان کا وقت گزرا ہے
وہ بھی دین کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے اسلام کی سربلندی کے لیے گزرا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب دین اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور دین کی دعوت دی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کم عمر تھے، لیکن سب سے پہلے آگے بڑھ کر حضور کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا، اور ایسے ہی نہیں کہ انہوں نے زبان سے قبول کر لیا ہو، عملی زندگی اس کی گواہی نہ دیتی ہو۔ اگر آپ دیکھیں تو ہر وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام نے ان کو اپنا بھائی قرار دیا۔ وہ حضور علیہ السلام کے چچا کے فرزند تھے، حضور کے بھائی تو تھے ہی، لیکن حضور نے الگ سے ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب اللہ کے محبوب مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے تو یہ کٹھن وقت تھا، اہل مکہ اپنا سب کچھ مکے چھوڑ کے چلے گئے تھے، مدینہ المنورہ کے لوگ خوشحال تھے، تو آقا کریم نے مواخات قائم کی، ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا، اور اس انصاری صحابی کو کہا کہ یہ تمہارے ذمہ رہا۔ بنایا تو فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی۔ اللہ اکبر، یہ اعزاز بخشا حضور نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ان کو اپنا بھائی قرار دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو لازم قرار دیا، اور علامت ایمان کی بتائی کی محبت کہ علی سے محبت مومن کرتا ہے اور علی سے بغض منافق رکھتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم منافق کو بغض علی سے پہچان لیتے تھے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر چھیڑیں اور چہرے کے اوپر خشونت آ جائے، چہرے کے اوپر یبوست آ جائے، چہرے کے اوپر خوشی اور مسرت پھیلنے کی بجائے چہرہ بگڑنے لگے، تو یہ سوچنا چاہیے کہ اندر نفاق کا مرض ہے، اور اگر مولا کائنات کا تذکرہ کرنے سے چہرہ کھل کے گلاب بن جائے تو سمجھ لو کہ ایمان کی بہاریں ہیں جس کا ظہور چہرے سے ہو رہا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت علامت ایمان ہے، اور ان کا بغض، ان کی دشمنی، ان کی عداوت یہ نفاق کی علامت ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے ارشاد فرمایا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب سے یہ روایت مروی، مکہ المکرمہ سے واپسی پر حجۃ الوداع کے موقع پر، اور حضور کے ہمراہ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ ہیں، غدیر خم کے مقام پر آقا کریم علیہ السلام نے سایہ کرنے کے لیے کہا گیا تو سایہ کر دیا گیا، سایبان لگا دیے گئے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا اللہ جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے دشمنی رکھے مالک تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ یہ حضور نے دعا کی ہے
تو پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اللہ کی محبت ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا مستحق ہونا ہے، اور ان سے دشمنی، بغض، بیگانگی وہ اللہ سے دوری کا سبب ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب و ذریعہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب و ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کی محبت اہل ایمان کے سینوں میں رکھی گئی ہے، اور منافق بغض علی سے پہچانا جاتا ہے، اس کو علی کا نام اچھا نہیں لگتا، علی کی عظمتیں، ان کے فضائل و مناقب اسے اچھے نہیں لگتے، اور وہ بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے ان کا تذکرہ سن کر، جبکہ خوشی ہونی چاہیے۔ حضرت علی تو حضور علیہ السلام کے داماد بھی ہیں، حضور کے رشتے میں بھائی لگتے بھی ہیں، اور حضور نے ان کو اپنا بھائی قرار بھی دیا دنیا اور آخرت میں۔ اللہ اکبر۔ چوتھے خلیفہ راشد ہیں، عظمتوں کا مینارہ نور ہیں۔ سب سے زیادہ حدیثیں محدثین فرماتے ہیں کہ جن کے مناقب اور فضائل میں آئی ہیں وہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، شانوں کے مالک، شانوں کے مالک، رفعتوں کے مالک۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس ایک پرندہ آیا تو حضور نے کہا کہ اے اللہ، میں یہ پرندہ اس کے ساتھ کھاؤں کہ جس کو تو محبت فرماتا ہے، جو تجھے پسند ہے۔ تو پھر مولا کائنات حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، تو حضور ان کے ساتھ بیٹھ کر کے تناول کر رہے تھے۔ تو گویا کتنی احادیث مروی ہیں ان کی فضیلت میں، ان کے شرف میں، ان کے اعزاز میں، ان کی عظمتوں کا بیان میں۔ انا دار الحکمت والی ان بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور حکمت کا شہر ہیں اور علی اس کا دروازہ ہے، دانائیوں کا سر چشمہ ہے، علم و حکمت کا روشن حوالہ ہے، اور مدینہ العلم کا دروازہ ہے۔ اگر کسی نے علم کی خیرات لینی ہے تو دروازے سے گزرنا پڑے گا۔ علی کے بغیر علم کا نور نصیب نہیں ہو سکتا، علی کے بغیر جو ہے وہ باطن کے اجالے نصیب نہیں ہو سکتے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ تو عظمتوں کا ہمالۂ نور ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جس شہر نور میں رہتے ہیں، اور جس مقدس جو ہے وہ دھرتی پہ رہتے ہیں، امام مالک نے کہا کہ جس نے مدینے کی مٹی کو بنجر کہہ دیا وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ ہمیں تو وہ خاک عزیز ہے جس خاک پہ حضور کے قدم لگے، وہ اڑتی ہوئی دھول عزیز ہے جس دھول کو حضور علیہ السلام کے شہر نور سے نسبت ہے۔ اقبال نے کہا تھا خاک کے طیبہ از دو عالم خوش ترست، آنکھ خنک شہرے کے آنجا دل برست۔ ہمیں طیبہ کی مٹی پوری کائنات سے زیادہ اچھی اور بھلی لگتی ہے، اس لیے کہ یہاں حضور کا مرقد نور ہے، یہاں حضور رہتے ہیں۔ غزوہ تبوک سے جب حضور واپس آئے تو یہ ایک لمبا اور طویل سفر تھا، اور کافی دیر صحابہ نے اللہ کے محبوب کو نہیں دیکھا جو پیچھے مدینہ المنورہ رہ گئے تھے۔ تو جب حضور تشریف لائے تو بے تابی میں اور بے چینی میں صحابہ مدینہ المنورہ سے باہر نکل کے ان کے استقبال کے لیے گئے۔ اچھا، ہوا کا رخ ادھر تھا جدھر سے یہ تبوک کے مجاہدین اللہ کے محبوب کے ہمراہ آ رہے تھے۔ تو یہ جب مدینہ سے باہر نکل رہے تھے تو ان کے قدموں سے، ان کی سواریوں سے گرد اڑی، اور وہ گرد فضاؤں میں پھیل گئی۔ تو گرد کا رخ ادھر تھا جدھر سے یہ اہل تبوک آ رہے تھے۔ تو انہوں نے اس گرد سے، اس غبار سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اپنے اماموں کے عزبے جو ہیں وہ اپنی ناک پہ رکھ لیے، جس طرح کہ انسان گرد سے بچنے کے لیے عمومی طور پہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب اپنی ناکہ پہ سوار تھے۔ حضور نے جب دیکھا کہ انہوں نے اپنے اماموں کے عزبے اپنے ناک پہ رکھ لیے ہیں اس گرد سے بچنے کے لیے، تو آقا کریم نے فرمایا اس کو پیچھے ہٹا دو، تم جانتے نہیں کہ مدینہ کے غبار میں بھی شفا رکھی گئی۔ تو جس شہر نور میں ان کے قدم لگے تو وہ مٹی بھی قابل شفا ہے، تو پھر ابو تراب کی شانوں کا عالم کیا ہوگا۔
جنہیں حضور علیہ السلام سے نسبتوں کا وہ رشتہ ہے کہ جو انہی کا مقصود ہے، جو شان انہیں عطا کی گئی، جو رفت ان کو عطا کی گئی، عظمتوں کا جو وہ حمالہ نور بنے. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، آپ سے الفت اور آپ سے پیار، یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے اور یہ اللہ کی محبت کے حصول کی ضمانت بھی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا سبب اور ذریعہ بھی ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور اصحاب پیمبر، دیگر خلفائے راشدین کی محبت، اس میں منافات نہیں ہے کہ اگر کوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے تو وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا محب نہیں ہو سکتا، یا حضرت علی المرتضیٰ سے کوئی محبت کرنے والا ہو تو وہ حضرت عمر کا محب نہیں ہو سکتا. یہ منافات نہیں ہے، بلکہ یہ ساری محبتیں حضور کی محبت کا مظہر ہیں. تو آقا کریم کے مشکات نبوت سے پھوٹی ہوئی یہ ضیائیں ہیں. تو لہٰذا یہ معنی کر لینا اور یہ مفہوم تراش لینا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، ان کا پیار کسی دوسرے کی محبت کی نفی کا سبب بن جاتا ہے، تو یہ دین کو سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے. اے کہ نشناسی ففیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش. اقبال نے کہا تو خفی اور جلی کو نہیں جانتا، جو تیرے ساتھ سازش ہوئی ہے تو اس کو پہچانتا نہیں ہے. ابو بکر اور علی، ان دونوں کو مقابل کھڑا کر دینے والے تو ہوشیار ہو. یہ تو حضور کے سینہ نور سے پھوٹنے والی ضیائیں ہیں، یہ تو مشکات نبوت سے پھوٹنے والی کرنیں ہیں. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. ایک کو حضور نے بستر دیا ہے، ایک کو مصلی دیا ہے. اللہ اکبر. ایک کی بیٹی سے خود نکاح کیا ہے اور دوسرے ہیں کہ اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دی. تو رنگ دیکھو، ان کی شانیں دیکھو، ان کی عظمتیں دیکھو. اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان سنیے. اللہ اکبر. اور یہ روایت خود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو حضور نے دیکھ کر کے فرمایا کہ اے علی، تیری مثال حضرت عیسیٰ کی ہے. مختلف انبیاء کی مثل، ان کے مزاج کی مطابقت میں جو صحابہ تھے، حضور نے ان کا ذکر کیا. جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ تو حضرت سیدنا ابراہیم کے مشابہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تو حضرت موسیٰ کے مشابہ ہے. یعنی جس طرح ان میں جلال تھا حضرت عمر میں جلال ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر حلم اور پرتباری کا جوہر ہے تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. تو آپ نے مختلف صحابہ کو مختلف انبیاء کا عکس قرار دیا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ تیری مثال حضرت عیسیٰ کی مثال ہے. اور ان کے معاملے میں آ کے دو طرح کے لوگ گمراہ ہوئے، برباد ہوئے. فرمایا ایک وہ لوگ جنہوں نے ان سے نفرت اور بغض رکھا، حتیٰ کہ ان کی ماں پر بدی کی تہمت لگائی. ایک وہ برباد ہوئے بغض رکھ کر کے. یہود نے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا، اور جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اور حضرت مریم ان کو اٹھا کے لائیں، قرآن مجید پڑھیے تو یہ دائرہ ڈال کر کے ان کے گرد جمع ہو گئے یہود، اور تان و تشنی کے تیر برسانے لگے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ یہ کیا چاند چڑھایا ہے، نہ تمہاری ماں بدکار تھی نہ تمہارا باپ برا تھا، یہ تم نے کیا کیا ہے کہ بن باپ کے بیٹا لے گیا ہے. اللہ اکبر. بڑا مشکل وقت تھا حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر. بلکہ قرآن اٹھائیے وہ کہتی ہیں کہ کاش میں اس وقت سے پہلے جو ہے وہ مر چکی ہوتی، اور میں نسیم منسیہ ہو چکی ہوتی، بھولی بسری داستان بن چکی ہوتی. کنواری مریم ہے، گود کے اندر بچہ ہے، اٹھا کے لائی، اور یہود جو ہے وہ مخالفت پہ کمر بستہ ہیں، اور وہ تان و تشنی کے تیر برسا رہے ہیں کہ یہ کیا چاند چڑھایا، کوئی ادھر سے بولتا ہے کوئی ادھر سے بولتا ہے. وہ تو اللہ نے اپنی بندی کی پاک دامنی کی گواہی حضرت عیسیٰ سے ہی دلوائی. اللہ اکبر. جب انہوں نے بار بار باتیں کرنی شروع کی تو اللہ نے کہا تھا مریم سلام اللہ علیہا کو کہ تم نے نہیں بولنا، تم نے کہنا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا، خاموشی کا روزہ رکھا ہوا. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا کہ
میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے. تو وہ اس پہ بھی باتیں کرنے لگے کہ یہ کیا چاند چڑھایا اب روزے رکھتی پھر رہی. اللہ اکبر. جب مشکل بن گئی، بھیڑ آ گئی، تو حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا. قرآن کہتا ہے فاشارت الیہ. جب ان کے تان و تشنیع کے تیر اس قدر برسنے لگے کہ آپ گھائل ہو گئیں، ان کے تانوں سے دکھی ہو گئی. فاشارت الیہ، تو آپ نے اشارہ کیا. معلوم ہوا اوکھا ویلا بن جائے تو نبیوں کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے. دعا کرو اوکھے ویلے محبوب کے شہر مدینہ کی طرف دیکھنے کی اللہ توفیق دے. غم ہستی سے رہا ہونے کا چارہ مانگو، مانگنے والو گنبد خضرا کا سہارا مانگو. اور کسی نے کہا تھا مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ پڑے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ. فاشارت الیہ، اوکھے ویلے مشکل وقت انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف، نبی کی طرف اشارہ کیا. اللہ اکبر. اب انہوں نے کافروں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے بات کریں. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. یہ نہیں کہا کہ یہ بچہ ہم سے کیسے بات کرے گا، یہ تو پالنے میں ہے، یہ تو پنگھوڑے میں ہے، یہ تو جو ہے وہ ابھی نو مولود ہے. یہ کہنے کی بجائے کہ یہ بچہ ہم سے کیسے بات کرے گا، ان کے تکبر کو ملاحظہ کیجیے. لفظوں سے پتہ چلتا ہے، لفظوں کی ساخت بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے تکبر ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور ہے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بچہ کیسے بات کرے گا. کہنا تو یہ چاہیے تھا، نو مولود بچے تو بولا نہیں کرتے، تو یہ کیسے بات کرے گا. انہوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں. یعنی کہنا یہ تھا کہ یہ کیسے بات کریں، لیکن وہ کہتے کیف نکلم، ہم کیسے بات کریں اس سے جو کہ پنگوڑے کا بچہ ہے. تو گویا انہوں نے حتک سمجھی کہ ہم اتنے بڑے سردار اور اس پنگوڑے کے بچے سے بات کریں. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ گوشے مادر میں تھے اور آپ کے اوپر کمبل لپیٹا ہوا تھا. آپ نے کمبل اپنے ہاتھ سے ہٹایا اور اپنے دائیں زانوں کے اوپر اپنا دایاں ہاتھ رکھا اور ان بدبختوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کے نبی نے کلام فرمایا. اللہ اکبر. ابھی نو مولود بچہ ہے. قرآن نے اس کہانی کو کتنی خوبصورتی سے بیان فرمایا. آپ نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. خبردار میری ماں پہ تہمت لگانے والوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، پیغمبر اور نبی بھی بنایا. اللہ اکبر. کفار نے اور یہودیوں نے اس کے باوجود بھی جان نہیں چھوڑی. بچہ ماں کی گود میں بول کے کہہ رہا ہے میں پیغمبر ہوں، تو جان چھوڑ دینی چاہیے تھی، حتیٰ کہ آپ کو شہید کرنے کے در پہ ہوئے. اور آخر تک انہوں نے جو کیا اور جو ان سے ہو سکا، ممکن تھا ان کے لیے، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ تو اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. اور حضرت عیسیٰ کی حفاظت پر اللہ نے جبریل امین کو مامور کیا ہوا. اللہ اکبر. اللہ نے ان سے بچایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن انہوں نے بھرپور ساری زندگی دشمنی نبھائی. اور تو فرمایا کہ اے علی، تیرا معاملہ، تیرا ماجرا بھی عیسیٰ والا ہے. جس طرح ان سے یہودیوں نے دشمنی کی، تہمتیں گھڑی، الزام لگائے، قتل کے منصوبے تیار کیے، سب کچھ ہوا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی. اے علی، تیرے بغض رکھنے والے بھی موجود ہوں گے. اللہ اکبر. تیری مثال حضرت عیسیٰ کی ہے. کہا ایک طبقہ تو وہ ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا اور دشمنی رکھی، اور وہ یہود تھے. اور دوسرا گروہ نصارہ کا ہے. فرمایا جنہوں نے ان سے اس قدر محبت کا رشتہ قائم کر لیا کہ ان کو اس جگہ پہ بٹھا دیا جس جگہ پہ وہ تھے نہیں، حتیٰ کہ ان کو الہ کہہ دیا، معبود کہہ دیا، ابن اللہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا اور فرزند کہہ دیا. معاذ اللہ. اقانیم ثلاثہ میں سے ایک اقنوم انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قرار دیا. انہوں نے کہا جو الہ ہے وہ ذات بہت وجود باری تعالیٰ ایک ذات کا نام نہیں ہے، وہ 3 ذوات کے مجموعے کا نام الہ ہے، اور وہ مریم، حضرت عیسیٰ اور ذات باری تعالیٰ. تو انہوں نے گویا اقانیم ثلاثہ میں سے ایک اقنوم حضرت عیسیٰ کو قرار دے دیا اور اللہ کا فرزند، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور گمراہ ہو گئے. اللہ. ایک بغض میں گمراہ ہوئے اور ایک محبت میں اتنے بڑھ گئے کہ ان کے لیے وہ کہا جو وہ نہیں تھے، اور انہیں اللہ کا فرزند اور بیٹا کہہ دیا، اور وہ بھی گمراہ ہوئے.
حضور نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر کی مثال حضرت ابراہیم کی ہے، حضرت عمر کی مثال حضرت موسیٰ کی ہے، اور علی تیری مثال حضرت عیسیٰ کی ہے۔ اور پھر فرمایا وہ مثال، اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ ان کے معاملے میں آ کے دو لوگ برباد ہوئے تھے، ایک محبت کر کے برباد ہوئے، ایک بغض رکھ کے برباد ہوئے۔ یہود اور نصارہ دونوں بربادی کی طرف چلے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور نے میرے بارے میں فرمایا یہلک فی رجلان محب مفرط و مبغض، میرے معاملے کے اندر بھی آ کے دو قسم کے لوگ برباد ہوں گے، ایک محبت کر کے برباد ہوں گے، ایک بغض رکھ کے برباد ہوں گے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزان ہیں، ترازو ہیں، ہمیں اپنے آپ کو پرکھنے کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھنا ہوگا، اپنے تعلق کا موازنہ کرنا ہوگا، اپنے تعلق کو چیک کرنا ہوگا کہ کیا ان کی محبت کہیں غلوف کی حد تک تو نہیں کہ وہ محبت بربادی اور تباہ کاری کا سبب بن جائے۔ اور دوسرا ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ کسی دل کے گوشے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی گھٹن اور کوئی ایسی چیز تو موجود نہیں ہے۔ اور اگر آپ اپنے دل میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی محبت کو توازن کے ساتھ پائیں، شریعت نے ہم سے ان کی جو محبت مانگی ہے، مطلوب ہے جو، وہ اپنے سینے میں پائیں، اور نہ افراط اور نہ تفریط، افراط و تفریط سے ہٹ کر کے اس جگہ پہ اگر آپ ان کی محبت کو پائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ نہ یہ کہ ان کا ذکر بھی طبیعت کے لیے بے چینی کا سبب بن جائے، اور نہ یہ کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت غلوف کی حد تک چلی جائے جس سے شریعت اسلامیہ نے ہم کو منع کیا ہے۔ اس لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اصحاب پیغمبر اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محبتیں ہمارے ایمان کا سرمایہ ہے، ہمارے ایمان کا اثاثہ ہے۔ اور ان کی آپس کی محبتوں کا منظر بھی دیکھیے، جب اللہ کے محبوب نے غدیر خم کے مقام پر فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد حضرت علی کو ملے اور کہا کہ اے علی، تو نے صبح اور شام اس حال میں کی ہے کہ ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے تم مولا بن گئے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب کوئی مومن ہو، چاہے مرد ہے چاہے عورت، تجھے مولا نہ مانے، جب رسول اللہ نے ان کو مولا قرار دے دیا۔ اللہ کا یہ تاج عزت کا جب ان کے سر پہ میرے مصطفیٰ جان رحمت رکھ دیا، تو پھر وہ مومن کیسا ہوگا جو ان کو مولا نہیں مانے گا اور ان سے محبت کا ربط و رشتہ قائم نہیں کرے گا، اور وہ خاتون کیسی ہوگی اور دعویٰ ایمان رکھے اور سجدے رکوع اور قیام کرے لیکن مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ سے محبت نہ رکھے۔ تو یہ حضرت عمر روایت کرتے ہیں، حضرت عمر عرض کرتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے جب آپ کو مولا قرار دے دیا ہے تو آپ صبح بھی اس حال میں کریں گے، شام بھی اس حال میں کریں گے۔ مطلب کیا کہ دن کا کوئی حصہ اور رات کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو اس حالت میں نہیں رکھ سکتا کہ تجھے مولا نہ مانے۔ تو گویا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے بھی مولا ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت کے مردوں اور عورتوں کے مولا ہیں۔ اصحاب پیغمبر کی عزت، ان کی توقیر ہمارے اوپر لازم ہے، لیکن میں عرض کروں کہ اہل بیت کی محبت بھی ہمارا ایمان، اصحاب پیغمبر کی محبت بھی ہمارا ایمان۔ اب ذرا غور کیجئے، علی تو وہ ہیں، اصحاب کی فہرست میں دیکھو تو علی نمایاں نظر آتے ہیں، اور اگر اہل بیت کی فہرست میں دیکھو تو چادر کے نیچے بھی علی آپ کو بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو گویا ادھر بھی علی ہیں، ادھر بھی علی ہیں، تو جدھر دیکھو علی علی ہی دکھائی دے رہے ہیں۔ تو کوئی مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اصحاب کا ذکر چھڑے گا تو علی آئے گا، اگر اہل بیت کا تذکرہ چھڑے گا تو علی کا نام آئے گا۔ علی کے نام کے بغیر تو نہ کوئی مجلس ہے، علی کے نام کے بغیر نہ کوئی ذکر پورا ہوتا ہے، ہر شے ادھوری رہتی ہے۔ کائنات کے اندر کمال اور جمال پیدا ہی تب ہوتا ہے جب نام علی زبان پہ آتا ہے۔ ان کا نام روحوں کا قرار،
روحوں کا روحوں اللہ اکبر. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے محبت کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ ان علی منی و انا منہ. اللہ اکبر. یہ محبت کا وہ مقام ہے کہ یہاں جو ہے وہ سروں سے پگڑیاں گر جاتی ہیں، اتنا اونچا مقام ہے. فرمایا لوگوں سن لو، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. جسم کا جسمی، لحم کا لحمی، فرق نہیں ماں بین پیا. اللہ اکبر. کیا رنگ ہے، کیا جمال ہے، کیا خوبصورتی ہے کہ فرمایا علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. یہ انتہائی محبت کے لیے عرب بولتے ہیں. اب حضور نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو اس طرح بیان کیوں کیا؟ داماد کے ساتھ، بھائی کے ساتھ محبت کا رشتہ تو ہوتا ہے. آپ کا بھی اپنے بھائی کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے، داماد ہے اور کوئی عزیز ہے، بیٹے کا باپ کے ساتھ رشتہ محبت کا ہوتا ہے. لیکن آپ کیا اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ میرا بھائی کے ساتھ بہت پیار ہے؟ تو یہ بار بار بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اصل اگر یہ محبت کا رشتہ حضور کا اور حضرت علی کا بس یہاں تک ہی محدود رہنا ہوتا تو پھر بیان کرنے کی ضرورت نہیں. چونکہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض جو ہے وہ نفاق ہے. اس لیے حضور بار بار فرما رہے ہیں کہ کوئی دھوکے میں نہ رہے. علی سے محبت کرو گے تو نور ایمان نصیب ہوگا. اگر علی کا بغض دل کے کسی گوشے میں بھی آ گیا تو ایمان رخصت ہو جائے گا اور نفاق کے دائرے میں اتر جاؤ گے. اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ ایمان کی حفاظت ہو تو پھر ایمان کی حفاظت کے لیے تجھے مولا کائنات سے محبت کرنی ہوگی، ان سے الفت کا ربط اور رشتہ قائم رکھنا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ جل شانہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم بھی عطا کیا، حکمت بھی دی، اور آپ کو جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق اور محبت کا جو رشتہ تھا وہ بھی نصیب فرمایا. صحابی بھی ہیں، اہل بیت رسول میں بھی ان کا نام شامل ہے، زوج بطول بھی ہیں. اللہ اکبر. اور حضرت علی کی یہ شان کم ہے کہ حضرت امام حسن بھی ان کے فرزند ہیں، امام حسین بھی ان کے فرزند ہیں. دین کے گرتے ہوئے پرچم کو کربلا میں اپنے خون اور اپنے بچوں کی قربانی دے کے جس نے اونچا رکھا اس کا نام حسین ابن علی ہے. تو کائنات والوں دیکھو کہ یہ حسین کس کی گود میں پلا ہے، کس کی آغوش میں پروان چڑھا ہے، کس نے اس کو تلوار چلانا سکھایا ہے اور کس نے دین پر پہرا دینا اس کو بتایا ہے. تو یہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کا وہ عنوان ہے کہ جس کے لیے جو ہے وہ دفتر بھی کم ہے کہ انہوں نے اللہ اکبر اس انداز کے ساتھ اپنی نسل کی قربانی. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اسلام کی عظمت کے لیے جتنا خون سیدنا علی المرتضیٰ اور ان کے خاندان نے بہایا ہے آپ کو کوئی دوسری مثال نہیں ملے گی. اسلام کی بنیادوں کے اندر اس خاندان کا خون جس طرح آیا اور جس طرح انہوں نے اسلام کے گرتے ہوئے پرچم کو تھاما اور ہر محاذ کے اوپر آپ کو قربانی دے کر کے جو ہے وہ اسلام کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو پھر ان کی عظمتوں کو سلام کرنے اور ان کی رفتوں کو خراج پیش کرنے کے بغیر چارہ نہیں رہتا. اقبال کہتے ہیں از ولائے دودھ مانش زندہ ہم در جہاں مثل گوہر پائندہ ہم. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زہرا پاک کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ میرے بدن میں زندگی کی اگر لہریں دوڑ رہی ہیں، ایمان کا اجالا اگر پایا جا رہا ہے تو اے مولا کائنات سید علی المرتضیٰ یہ آپ کے فرزندوں کا صدقہ ہے. در جہاں مثل گوہر تابندہ ہم، اور دنیا کے اندر جو ہے وہ گوہر کی طرح موتی کی طرح چمکتا نظر آ رہا ہوں، تو کہا یہ فیض آپ کے فرزندان گرامی کا ہے، آپ کی اولاد کی محبت کا فیضان ہے کہ اس فیضان کے دم قدم سے آج میرے اندر زندگی کی بہاریں اور زندگی کا نور اور میری چمک اور آب و تاب اس خاندان کی برکت سے ہے. اور سادی بھی ہاتھ پھیلا کے بارگاہ عزتی میں عرض گزار ہوتے ہیں خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول. اللہ اکبر. کہ اللہ میں تیرے حضور حضرت فاطمہ کے بیٹوں کا وسیلہ دے کے دعا مانگتا ہوں اور میرا ایمان پہ خاتمہ فرما دیا جائے، یہی میری گزارش ہے. اور پھر حضرت سعدی کہتے ہیں مالک
اب تیری مرضی، دعا قبول کر یا میری دعا رد کر دے، میں تو تیرے رسول کے نواسوں کا دامن پکڑا ہوا ہے، تو ظاہر ہے یہ دامن پکڑا ہوا ہوگا تو کیسے دعائیں رد ہوں گی۔ حضرت زہرا پاک کے کو عزتوں کی اس مسند پہ بٹھایا گیا کہ وہ جنتی خواتین کی سردار ہیں اور ان کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ زہرا پاک جنتی عورتوں کی سردار ہیں، کیا شان ہے مولا علی کی جو حضرت زہرا پاک کے بھی سرتاج ہیں، جن کو اللہ نے وہ عزتیں اور وہ شانیں عطا فرمائیں۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حکمت کا گھر، مدینہ العلم، عظمتوں کا روشن حوالہ اور رفتوں کا مینار نور، اور ان کے ساتھ ہماری محبت، ہمارا پیار ہمیں دین کی روح اور دین کا نور نصیب فرماتا ہے، اور جس کے سینے میں ان کے لیے محبت اور الفت کا نور نہیں ہے تو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سے محروم کر کے دارین کی سعادتوں سے محرومی اور جو ہے وہ دنیا آخرت کی رسوائی کا سامنا کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس عالی مرتبت پاکیزہ ہستی کی محبت ہماری روحوں کا قرار اور باطن کا اجالا بنا دے۔ میں بارگاہ ایزدی میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ماہ سیام کی برکتیں اللہ آپ کی جھولیوں میں ڈالے۔ مسجد اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود جس طرح ہجوم عاشقاں سے لبریز ہے، اور جس طرح دور تک مجھے دو روشن چہرے دکھائی دے رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں برجستہ اور بے ساختہ دعا نکلتی ہے، اللہ اس کو قیامت تک یوں ہی آباد رکھے، اور اس کی رونقوں میں، اس کی برکتوں میں مزید اضافہ فرمانا، اور پورے علاقے کے لیے اس کو رشد و ہدایت کا مرکز اور ذریعہ بنا۔ بانیان مسجد سے لے کر کے، بانیان ادارہ سے لے کر کے، اس مسجد کے تمام نمازیوں تک، خدمت گزاروں سے لے کر مدرسین و ائمہ اور خود خطیب سے لے کر کے آخر تک جھاڑو دینے والے تک، سب کے لیے میرے دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ اس کو بہتر اجر اور صلہ دے۔ بلکہ میں بارگاہ ایزدی میں دعا گو ہوں کہ مالک جو گزرتے ہوئے اس مسجد کے میناروں کو دیکھ کے خوش ہو اور اس کے دل میں مسرت کی کیفیت پیدا ہو، اللہ اس کو بھی اجر سے محروم نہ رکھنا، اس کو بھی بہتر صلہ اور بہتر جزا نصیب فرمانا، دنیا آخرت کی بہاریں اللہ مقسوم کرنا اور اپنی پناہ نصیب کر دینا، اپنی خاص عنایتوں اور کرم نوازیوں سے مالا مال کرنا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سلام اس کے بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب فرما دینا، مقدر کی خزائیں رخصت کر دینا، جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری سانس تک اللہ ہمیں اپنی وفاؤں کا نور عطا کر دے، ایمان کی بہاریں دینا، صالحیت کا اجالا دینا، اپنی کرم نوازیوں کا نور نصیب فرما دے۔ اللہ اس مسجد جو ابن آدم کے بابرکت نام سے موسوم ہے، قیامت تک اسے آباد رکھنا، اللہ اس کی رونقیں سلامت رکھنا، یہ ہجوم عاشقاں، یہ محبتوں کا منظر نامہ، اللہ اسے ہمیشہ سلامت رکھنا۔ اس سے جڑا ہوا ادارہ اور اس مسجد سے جڑے ہوئے تمام لوگ، وہ نمازیوں کی شکل میں ہیں یا مسجد کے خدمت گزاروں کی صورت میں، اللہ سب کو بہتر جزا، صلہ اور اجر عطا فرما۔ ہمارے محترم اویس بھائی کو، ان برادران کو جنہوں نے مسجد کی تعمیر کے اندر اللہ جس کشادگی کے ساتھ خرچ کیا، اور اس کے نظم و نسق کے لیے جس طرح اللہ کشادہ دلی کے ساتھ یہ ہر وقت موجود رہتے ہیں، ان کو بہتر اجر، صلہ اور اپنی جناب سے جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ انہیں دنیا آخرت میں کبھی کمی نہ آنے دینا، ہر خیر ان کی جھولی میں ڈال دینا، آبرو مند زندگی سے نوازنا، اپنی پناہ امان حفاظتوں کا حصار دینا۔ اللہ اس خاندان کے فوت شدگان کی مغفرت فرمانا، ان کے درجے بلند فرمانا، ان کے
ان کی اخروی زندگی کو نور و نکہت اور روشنیوں سے مالا مال فرما۔ جتنے لوگ آئے ہیں اللہ واپس گھروں میں پہنچنے سے پہلے پہلے اس اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہم میں سے کوئی ایک بھی محروم نہ پلٹے، سب کی جھولیاں اپنے کرم سے بھر دینا۔ اللہ ہمیں ستھرائیاں دینا، عفتیں دینا، پاک دامنیاں دینا، ہمارے اندر باہر کو پاکیزگیاں نصیب فرما دینا، سوچوں کو نور عطا کر دینا، خیالوں کو طہارت عطا کر دینا۔ اللہ جو بیمار ہیں اپنے کرم سے انہیں شفائے کاملہ عطا فرمانا، جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرمانا، پریشان حالوں کو خوشحال کرنا، معذوروں کو عذر سے نجات دینا، بے اولادوں کی گودیاں اولاد سے ہری کر دینا، انہیں اولاد نرینہ بھی دینا، اولاد مادینہ بھی دینا، ان کے دکھ، ان کے مصائب، ان کی تکلیفیں دور فرمانا۔ جو بیٹیاں بیٹے رشتوں کی تلاش میں بیٹھے ہیں اللہ اپنے کرم سے ان کے لیے صالح نیک اسباب پیدا فرمانا۔ اللہ جو بیٹیاں سسرال میں دکھی ہیں انہیں سکھ عطا کر دے، انہیں وہاں قرار اور تسکین عطا کر دے۔ اللہ ماہ سیام کی برکتیں ہماری جھولیوں میں ڈال دے، روزے کا جمال دے دینا۔ اللہ فاقہ مستیوں کا نور عطا کر دینا، ہماری پیشانیوں کو ہمیشہ سجدوں کی توفیق دینا، ہماری طبیعتوں میں عجز و انکساری پیدا کرنا، ہمارے لہجوں میں متانت اور سنجیدگی دینا۔ اللہ ہمیں اچھے صالح اخلاق اور اعلیٰ اقدار کا نور عطا کر دینا۔ اللہ یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں جو دعائیں ہم سب کے لبوں پہ ہیں وہ بھی قبول فرمانا، اور جو نہا خانہ قلوب پہ ہیں اللہ ان دعاؤں کو بھی مستجاب فرمانا، جو دلوں میں مچل رہی ہیں آرزویں اللہ ان کو بھی پورا فرمانا، ہماری تمناؤں کو پورا فرمانا، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمانا۔ اللہ ہمیں پاکیزہ خیالات عطا کر دینا، ہمیں صالح مزاج عطا کر دینا، اٹھنے والے ہاتھ اللہ ہمیشہ تیرے حضور پھیلا کریں، اور پھیلنے والی جھولیاں اللہ تیری دہلیز کی خیرات مانگے۔ زندگی بھر کسی کا محتاج نہ رکھنا، ہمیشہ اپنی چوکھٹ کا فقیر رکھنا، ہماری ضرورتوں کی تو ہی کفالت فرمانا، ہمارے دکھوں کا تو ہی مداوع کرنا، ہمارے درد کا تو ہی درماں کرنا، ہمارے مسائل کو تو ہی اپنے کرم سے حل فرمانا۔ اللہ ہمارے لیے آسانیوں کے در کشادہ فرمانا، دین پہ چلنا ہمارے لیے سہل فرما دینا، خیر و برکت ہمارا مقسوم کر دینا، ہمارے گھروں میں برکتیں دینا، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو خیر دینا، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے پردے کا انہیں وارث بنانا۔ اللہ اس مسجد کو بار دیگر تیرے حضور ملتجی ہیں ہمیشہ قیامت تک آباد رکھنا، گزرتے ہوئے محبت سے جو دیکھ کے گزر بھی جائے اللہ اس کو بھی جزا عطا کر دینا، اور جنہوں نے اس کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا اور یہ عالی شان مسجد منصہ شہود پہ آئی اللہ ان کو فراواں جزا عطا فرما۔ اللہ میرے پاکستان کی خیر فرمانا، میرے ملک کی خیر فرمانا، امن کی بہاریں دینا، دہشت گردی کے سلگتے الاؤ ٹھنڈے کر دینا، ہر شعبے میں صالح قیادت عطا کر دینا۔ اللہ میرے ملک کو خیر عطا کر دینا۔ اللہ پورے عالم اسلام کی مدد فرمانا، مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی نصرت فرمانا۔ اللہ غزہ کے مظلوموں کی مدد فرمانا۔ اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر تیرے علاوہ ان کا کوئی آسرا نہیں بچا، اللہ اپنے کرم سے ان کی نصرت فرمانا، تائید غیبی فرمانا۔ اقصی کے دروازوں پہ کھڑے اللہ امت کا کفارہ ادا کر رہے ہیں، ان کا حوصلہ نہ ٹوٹنے دینا۔ اللہ ان کی غیبی مدد فرمانا، 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کو غیرت عطا کر دینا۔ اللہ انہیں باہم جڑنے کی توفیق دینا، امت بننے کی ہمیں توفیق دینا، امت سازی کے عمل میں حصہ دار بننے کی توفیق دینا۔ اللہ باہمی تفرقے سے ہمیں محفوظ فرمانا، بغض، اناد و دشمنیوں سے بچانا، ہمیں بدخواہیوں سے بچانا، حسد، حقد، بغض، کینے اور نفرتوں سے بچانا۔ اللہ ہمارے سینے پیار سے آباد کر دینا، محبتوں کے نور سے مالا مال کر دینا۔ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی اللہ خالی نہ لوٹانا۔ تیرے بندے ملتجی ہیں تیرے حضور، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمانا، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمانا۔ اللہ کوئی ایک بھی آج خالی نہ لوٹے۔ اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دینا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دینا۔ اللہ ہم سب کو بار بار اپنے در پاک کی اور اپنے محبوب کی چوکھٹ کی باادب حاضری دینا۔ الہی ہمیں شہر نور میں بار بار جانا نصیب فرمانا۔ دکھا دے مولا مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ الہی غیب سے سامان کر دے،
ہمیں مدینے کا مہمان کر دے. اللہم ارزقنا زیارت مکہ المکرمہ، اللہم ارزقنا زیارت مدینہ المنورہ، اللہم ارزقنا زیارت وجہک الکریم، اللہم ارزقنا زیارت وجہ حبیبک الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. بادشاہ جرم مارا درگزار، ما گناہ گاریم تو امرزگار، تو نکوکاری و ما بد کردائیم، جرم بے اندازہ بے حد کردائیم. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دا مان آل رسول. الہی جب تک ہمارے جسم میں یہ جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پر قربان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے دعا ہے یہ امیر، نزا کے وقت ثابت ہمارا ایمان رہے. کلمہ منظور ہر بلا ہو دور، جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ.